اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صلوات علی محمد وآلہ. برادران عزیز و خاران محترم، میں آپ کی سماعتوں کے لیے شکر گزار ہوں اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے آپ مومنین کی زیارت کا موقع ملا. موضوع مجالس کا نور اور کتاب. سرنامہ کلام میں مستقل جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا گیا سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا کنکلوڈنگ پارٹ، جس میں ارشاد ہوا کہ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے آئے ہیں. اور وہ جو آئے ہیں وہ دو ہیں، ایک نہیں. نورن، نور بھی آیا، اور کتاب مبین، روشن کتاب. اور پھر اس کے ضمن میں دیگر آیتوں کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کل بھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اسی کی تشریح کے لیے مقدمتاً سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ بحث ہوئی، کچھ گزارشات پیش کی گئیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو رکھا اس طرح سے کہ جو سورہ فاتحہ کہلائے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مقدمتاً گفتگو کرتے ہوئے پورے قرآن کا تعارف کروائے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پروردگار عالم نے کتاب کے مضامین کا تعارف کروانے کے لیے اپنا تو تعارف کروایا کہ یہ خدا خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. اس کی ربوبیت ہے کہ جس کا اثر ہر جگہ پر دکھائی دے رہا ہے. پھر ایک مرتبہ اس کی رحمانیت کا ذکر، پھر اس کی رحیمیت کا ذکر، پھر اس کے بعد یہ تذکرہ کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور پھر اچانک انسان کو اس بات کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اب وہ پروردگار کو براہ راست مخاطب کر سکے. تو جو ذکر خدا کا ہو رہا تھا تھرڈ پرسن کے طور پر، اب براہ راست اسے سیکنڈ پرسن کے طور پر ایڈریس کرنے کی ہمت عطا کی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو پہلی دعا وہاں پر سکھلائی گئی وہ یہی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے، صراط مستقیم کا راستہ چاہیے. اور وہاں پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے. یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ، تم زمین پر پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی افراد آ کر گزر چکے ہیں. تو جب ان کی بھی یہ دعا تھی تو کچھ ایسے افراد خدا کی طرف سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق قرار پائیں. اور یہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہیں، یہ عام نعمتوں کے حامل افراد کو انعمت علیہم نہیں کہا جا رہا. جو ہدایت کے تم طلبگار ہو تو یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کا فقدان تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم اپنی زبان کو حرکت دو اور یہ دعا اپنی زبان پر لے کر آؤ کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو اب ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تم ہدایت کے طلبگار ہو، تو ہم رب ہونے کی کیپیسٹی میں پہلے ہی ہادی کو بھیج چکے ہیں، اور جو ہادی بنایا گیا ہے یہ وہ ہدایت یافتہ ہیں
کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہوگا پھر وہ مغضوب علیہم نہیں ہو سکتا، وہ ضالین نہیں ہو سکتا۔ اس پر غضب پروردگار کا نزول تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صاحب ہدایت نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خود گمراہ ہے تو تمہاری صف میں ہے، جو تمہاری صف میں ہے اسے تمہارے ساتھ مل کر اس راستے کو تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے راستے کو کسی اور کے لیے صراط مستقیم کے طور پر متعارف کروانا چاہیے۔ وہ اگر یہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ جیسے کہ جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جاہل جو جہل بسیط کا شکار ہو، اور دوسرا وہ جاہل کہ جو جہل مرکب کا شکار ہو، کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہو۔ تو اگنورنس جہل بسیط اگر ہے تو انسان جاہل ہے، مگر اپنے جہل پر کم سے کم مطلع ہے کہ میں جاہل ہوں۔ مگر جہل مرکب کا شکار، کمپاؤنڈ اگنورنس کا مریض وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو جہل کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ شخص اس کا مرض پھر بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر یاد رکھیے گا کہ کسی حکیم کے پاس اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اور کل بھی میں نے جس پر اصرار کیا تھا وہ یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جائیے، کتاب کا مقدمہ ہے مگر کتاب کا ذکر نہیں۔ وہاں پر انعمت علیہم کچھ افراد کا تذکرہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اسی سے میں نے گفتگو کو کل آگے بڑھایا تھا۔ مگر اب جیسے ہی سورہ فاتحہ کو ہم مکمل کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کو ہم شروع کرتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب کا ذکر اب آتا ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ آپ غور فرمائیے کہ دعا کیا مانگی گئی تھی سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا، ہدایت دے دے۔ پروردگار نے پہلے کہا کچھ لوگوں کا راستہ وہ ہے کہ جس پر چلنے سے تمہیں ہدایت ملے گی اور صراط مستقیم ملے گی، اور پھر یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو پھر ایک مرتبہ وہی آیت سمٹ کر ہمارے سامنے آ گئی کہ نور بھی آیا ہے تمہارے پاس اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہاں پر نور کہہ کر تعارف کروایا گیا، یہاں پر انعمت علیہم کہہ کر تعارف کروایا گیا، وہاں پر کتاب مبین کہہ کر تعارف کروایا گیا، یہاں پر وہ کتاب کہ لا ریب فیہ، کہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کہہ کر تعارف کروایا گیا۔ اور جب اسی بات کو پیغمبر بیان کرتے ہیں تو پھر وہاں پر دو کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اطرت، میرے اہل بیت۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ پیغمبر اکرم اپنے بات کے نور کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے بات کی انعمت علیہم کا تعارف کروا رہے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تمہیداً، اور وہ یہ کہ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ھدی للمتقین کی یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تو کیا متقین ہدایت حاصل کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ جو ان کو حاصل کرنا ہے؟ تو سب یہ کہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو اگر کسی کو جنت میں دخول کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کو مزید کسی ہدایت کی ضرورت ہے؟ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کن کے لیے جنت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو سورہ آل عمران، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کے فوراً بعد تیسرا سورہ آل عمران، وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ جلدی کرو، تیزی کرو، سرعت کا مظاہرہ کرو، کمپیٹ کرو۔ یہاں سارعوا کے لفظ کے ساتھ یہ آیت ہے، اور سورہ حدید 57واں سورہ ہے، وہاں پر سابقوا کے لفظ کے ساتھ یہ آیت آئی۔ تقریباً سابقوا کا مطلب ہے مسابقت، کمپیٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیسٹ کرو، مقابلہ کرو۔ مقابلہ اس میں کرو، صرف دنیا داری کے معاملے میں نہیں، اس میں مقابلہ کرو۔ سارعوا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو، کہ ہیلدی کمپٹیشن کرو، مگر اس میں کرو۔ کس چیز کے لیے؟ کہ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے تیزی دکھاؤ۔ اور دوسری چیز کہ وجنہ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ۔ وہ جنت کہ ارضھا السماوات والارض، کہ جس کی وسعتوں کا کیا کہنا، زمین اور آسمان کا، اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے کن کے لیے؟ کہ صاحبان تقویٰ کے لیے، تو متقین کے لیے بنائی گئی ہے یہ جنت۔ تو جو متقی ہے وہ تو پہلے ہی جنتی ہے، جب وہ پہلے ہی جنتی ہے تو پھر ہدایت کا طلبگار کیوں ہوگا؟
وہاں پروردگار کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی متقین کے لیے، یہاں پروردگار کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں زیادہ اس مرحلے پر آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا اس لیے کہ مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو متقین کہا جا رہا ہے تو متقین ایک برابر نہیں ہوتے، کچھ تقویٰ کے پہلے مرحلے پر ہوتے ہیں، کچھ تقویٰ کے دوسرے مرحلے پر ہوتے ہیں، جس طرح سے ایمان کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح سے تقویٰ کے درجے ہوتے ہیں۔ کچھ مومن بن کے صف مومنین میں آتے ہیں، صف مومنین میں ہونے والے اور ہوتے ہیں، امیر المومنین ہونے والے اور ہوتے ہیں، اور کچھ متقی بن کر صف متقین میں آنے والے ہوتے ہیں، صف متقین میں ہونے والے اور ہوتے ہیں، امام المتقین اور ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پروردگار عالم نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ فکر نجات رکھنے والے، وہ کہ جو اپنے فیوچر کے بارے میں کوشش ہے۔ اگر وہ اپنے فیوچر اور اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش ہی نہیں ہے تو پھر یہ کتاب ان کی ہدایت نہیں کرے گی۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے طور پر یہ طے کر لو کہ کیا یہ معاملہ دنیا ہی کی حد تک محدود ہے، جو تمہارے مشاہدے کی رینج میں آ رہا ہے بس وہی حقیقت ہے، جو تمہاری آنکھ دیکھ سکے بس وہی حقیقت ہے، جو تمہارے کان سن سکیں بس وہی حقیقت ہے، جہاں تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکیں بس وہی حقیقت ہے۔ تو یاد رکھو کہ تم کیمروں کی وسعت کے ذریعے سے اپنے مشاہدے کو جتنا ہی بڑھا لو، مگر جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ مشاہدہ ہے۔ یہ کتاب ہدایت کرے گی ان لوگوں کی کہ جو مشاہدے کے آگے غیب کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر غیب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تو اس کے بعد یہ جتنی چیزیں روحانیت کے نام پر ہو رہی ہیں یہ روحانیت تھوڑی ہے، پھر تو یہ سپرسٹیشن ہے، پھر تو یہ واہمہ ہے، پھر تو یہ خیال ہے فقط، پھر تو یہ توہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم مسجد میں جاتے ہو وقت ضائع کرتے ہو، تم امام باڑے میں جاتے ہو اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تم روحانیت کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہو تم صرف اور صرف اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اس لیے کہ نہ کوئی غیب ہے، نہ کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی اسپریچویلٹی ہے، نہ کوئی معنویت ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جو عیاشی کرنی ہے کرو، اس لیے کہ نہ کوئی دوسری دنیا ہے، نہ کوئی عالم دیگر ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر قیامت کہاں؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں بنایا ہے تو ہم نے تمہارے اندر ایک ان بلٹ احساس ایسا رکھا ہے کہ تم زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر متوجہ ضرور ہو جاؤ گے کہ معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں ہے، معاملہ دنیا سے آگے کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود ایک بچہ اس دنیا میں آ جائے، بغیر کسی خالق کے مخلوق کا تصور نہیں ہو سکتا، بغیر مالک کے مملوک کا تصور نہیں ہو سکتا، بغیر مصور کے تصویر کا تصور نہیں ہو سکتا، بغیر منعم کے نعمت کا تصور نہیں ہو سکتا، بغیر خدائے رحمان کے رحمت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے جب غیب کی وادی کھلتی ہے تو پھر اس کے بعد ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان یہ نہ ہو کہ غیب کے نام پر واقعاً وہم کا شکار ہو جائے۔ یعنی وہ افراد جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں تو وہ دوسرے خداؤں کو جو مان رہے ہیں تو وہ بھی غیب کو کسی نہ کسی درجے پر قبول کر رہے ہیں، مگر واقعاً وہ تو وہم کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر ضرورت پیش آئے کہ ہدایت آئے اور انسان کے عقیدہ فطری کو وہم سے جدا کر کے غیب حقیقی کی طرف لے جائے۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ کتاب آئے، یہاں پر ضرورت ہے کہ نبی آئے، یہاں پر ضرورت ہے کہ امام آئے، اور پھر اس کے بعد وہ ان توہمات کی نفی کرے لا الہ کہہ کر، غیب کا اس بات کرے الا اللہ کہہ کر۔ وہ کہے کہ لا الہ کہو تاکہ تمام توہمات کی نفی ہو جائے، اور الا اللہ کہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھ رہے، تم اس دنیا کی حد تک محدود نہیں ہو گئے، بلکہ تم نے اس کے آگے غیب کی ایک وسیع دنیا کو قبول کر لیا۔ جب اس کو قبول کر لیا تو اب قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس پہلا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں پھر ہدایت کی ضرورت ہے، ورنہ برادران عزیز مجھے بتائیے کیا مشاہدے کے لیے بھی کسی ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہر کراچی ہے کسی نبی کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بتانے کے لیے ہم بر صغیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی کسی نبی اور امام کی ضرورت ہے؟ یہ تو مشاہدہ ہے، یہ تو آپ کا اور میرا جنرل کنونشن ہے کہ جس کے اوپر میں اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں۔ کیا لغت کے اندر لفظ کے معنی کو بتانے کے لیے بھی کسی نبی اور امام کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو مشاہدے میں آ گیا اس کو بتانے کے لیے انسان کے مشاہدے کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، مگر جہاں پر معاملہ غیب کا ہوگا،
وہیں پر ضرورت ہوگی کہ کوئی ہادی آئے اور ہدایت کرے. جو اس کی تعلیمات ہوں گی وہ عقل کے ساتھ یوں سنکرونائز کر جائیں گی کہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہوں گی اور عقل کو بھی بلوغ عطا کر کے معراج پر پہنچا دیں گے. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کیوں آئے کہ لیسیروا دفائن العقول. کیا تعبیر ہے مولا کائنات کی. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ عقل کے دفینوں پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کر کے عقل کو اجلا بنا دے. یہ صاحب نہج البلاغہ یہ امیر المومنین ہی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ منبر سلونی کا صاحب بول رہا ہے. یسیر دفائن العقول. یہ جو عقل کے دفینے ہیں جو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے ان کو صاف کرے, ان کو اجلا بنائے, ان کو نکھار دے, ان کو فلٹر کر دے. جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے سامنے روشن ہو جائے. یہ امیر المومنین نے بیان کیا. اب اس کے بعد جو انسان سے توقع ہے وہ کس بات کی ہے؟ وہ آیت کہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اس دنیا میں تمہیں بھیج دیا, غیب کی طرف متوجہ کر بھی دیا, اب تمہیں ہم کان سے پکڑ کر صراط مستقیم پر لے آئیں گے. یہ نہیں ہونے والا. نہ شیطان تمہیں کان سے پکڑ کر گمراہ کرے گا, نہ خدا تمہیں کان سے پکڑ کر صراط مستقیم پر لائے گا. فیصلہ تو تم نے کرنا ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. جو چاہے وہ مومن بنے, جو چاہے وہ کافر بنے. ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیں گے اور شیطان گمراہ کرے گا مگر زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ بالآخر تمہارا اپنا ہوگا. اسی لیے آپ سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اس میں شیطان کے یہ الفاظ پروردگار عالم نے محفوظ کیے ہیں جو قیامت کے دن وہ کہے گا جب گمراہ افراد اہل جہنم اہل نار شیطان کی مذمت کر رہے ہوں گے, کنڈیم کر رہے ہوں گے, تو نے مروا دیا, تو نے پھنسوا دیا, تو نے گمراہ کر دیا. تو اس موقع پر شیطان کا جملہ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ لا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت مت کرو, اپنے نفسوں کو ملامت کرو. میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا. میں دنیا کی رنگینی کو ایکسپلائٹ کر کے تمہارے سامنے پیش تو کر سکتا تھا مگر تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا تھا. تو نہ نبی اور ہدایت, نبی اور امام خدا کی طرف سے زبردستی ہدایت کریں گے اور نہ ہی شیطان زبردستی گمراہ کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سبقت رحمتہ الی غضبہ, کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت رکھتی. پروردگار توفیقات ضرور شامل حال کرتا ہے مگر اس کے لیے ایک پری ریکویزٹ ہے کہ اس کو پورا کرو تب خدا کی طرف سے توفیق تمہارے شامل حال ہوگی. توفیق کا مطلب ہے کسی چیز کو موافق بنا دینا. اس لفظ پر غور کیجئے گا. توفیق کا مطلب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وفقہ. کسی چیز کو موافق بنا دینا. تو موافق بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی نئی جگہ پر گئے اور آپ نے کہا یہاں کا کھانا مجھے موافق نہیں آ رہا ہے. آپ کسی الگ جگہ پر گئے, آپ نے کہا آب و ہوا موافق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی. الرجی ہو گئی, ڈاکٹر نے آپ کو اینٹی الرجی دے دی جس کے نتیجے میں الرجی دور ہو گئی اور اب آپ اس قابل ہو گئے کہ وہاں کا کھانا کھا سکیں, وہاں کا پانی پی سکیں. تو ڈاکٹر نے اس گولی کے ذریعے سے کیا کیا کہ وہ چیز جو ناموافق تھی اس کو موافق بنا دیا. یہ ناموافق کو موافق بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, شکایت بتائیں, اس کی مہارت کو قبول کریں, جو دوا وہ دے اسے کھائیں. جب آپ کھائیں گے تب اب یہ چیز آپ کے موافق ہو جائے گی. تو اگر بغیر انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تو یہاں آب و ہوا موافق نہیں آتی تو ہدایت موافق کیسے آ جائے گی؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پروردگار عالم کی طرف رجوع کرے, وہ محسوس کرے اس دنیا کے اندر میں انکمفرٹیبل. اگر وہ اس دنیا کے اندر کمفرٹیبل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. یہ اس دنیا کے اندر انسان کا احساس, کتنی بڑی غلط فہمی, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان 100% سیٹسفیکشن کو حاصل کرے. ناممکن ہے. یعنی اگر 100% سیٹسفیکشن یہاں مل سکتی تو کوئی بچہ بچے کی حالت میں پیدا نہ ہوتا کہ محتاج ہے, کوئی بوڑھا نہ ہوتا. جوانی آئیڈیل ہے تو انسان کو جوان ہی پیدا ہونا چاہیے تھا اور پھر جانا نہیں چاہیے تھا.
مگر اگر موت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو دوام نہیں ہے، تو حیات کہاں اس دنیا کے ساتھ موافق ہے؟ اگر صحت ہے تو بیماری کا خطرہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت اس دنیا کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ایک انسان کے پاس دولت آ بھی جائے تو دولت کو ہمیشہ غربت کا خطرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کے ساتھ بھی یہ دنیا موافق تو نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پر ایک انسان اتنے خطروں میں گھر کر زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کو ڈاکٹر مان کر یہ کہ مالک بھیج تو دیا ہے مگر یہ دنیا موافق نہیں ہے، تو پھر پروردگار بتائے گا کہ اس ناموافق دنیا میں کیا ایسا کرو کہ وہاں جا کر تمہیں موافق جنت مل سکے، وہ دنیا مل سکے کہ جو تمہارے لیے موافق ہے۔ اب یہ غیب پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان اس دنیا میں رہ کر انکمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل نہ کرے، جب تک اس کے نفس میں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اولین ابتدائی اضطراب پیدا نہیں ہوگا، وہ نفس کے اطمینان کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ اگر اس کے نفس میں ابتدائی اضطراب، ارتعاش پیدا نہیں ہوگا، وہ ویوز اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ تمانیت نفس کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی وہ متوجہ ہو گیا کہ نہیں دیر از سم تھنگ رانگ، تو اس کو پتا چلے گا کہ اس دنیا کے اندر الٹیمیٹ سیٹسفیکشن امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہاں پر پھر اسے ایفرٹس کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اب آیت سنیے کہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت کہ والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر وہ مطمئن ہو جائیں، کوشش تم کرو ہاتھ ہم پکڑیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی طرف اسے لگا دیں گے، پھر ہم اس کو بھٹکنے نہیں دیں گے، مگر تم اپنے دل میں اس درد کا احساس تو کرو، جب درد کا احساس ہوگا تو تم علاج کی طرف متوجہ ہوگے، اور جب علاج کی طرف متوجہ ہوں گے تو تمہیں طبیب خدا کے سوا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، اور جب خدا کی طبابت پر اطمینان ہو جائے گا تو جس کو خدا نے مقرر کیا ہے تم اس کی طرف رجوع کرو گے، نبی ہو تو نبی کی طرف، امام ہو تو امام کی طرف۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ آیت پھر ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی۔ اب اس نے سرپرستی میں قبول کر لیا، جو ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو اپنی سرپرستی میں قبول کر لیا، اور جب سرپرستی میں قبول کر لیا تو یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ ان کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دے گا، پھر وہ اس اضطراب کو دور کرے گا، پھر وہ اس ارتعاش کو کنٹرول کرے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ انہیں اندھیروں سے نکالے گا، روشنی کی طرف لے آئے گا۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر وہ روشنی کی طرف اگر کوئی جا بھی رہا ہوگا تو اسے کھینچ کر اندھیروں کی طرف لے آئیں گے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک اصطلاح آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں۔ وہ جو اولیاءہم الطاغوت ہیں، سرکش، وہ جب اندھیروں کی طرف مزید لے جاتے ہیں تو کوئی کیوں جائے گا اندھیروں کی طرف؟ اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ فالس سینس آف ویل بینگ اسٹیبلش کیا جائے، مصنوعی احساس کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو۔ دیکھیے برادران عزیز، اب جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر ایلوبریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ مرض کا علاج کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ پین کلرز دے دیں۔ تو پین کلر کیا کرتا ہے؟ پین کلر اگر ایک انسان کھا لے، ایک تو مقصد یہ ہو سکتا ہے نا کہ اصل علاج تو ہو رہا ہے، فار دا ٹائم بینگ اس کو پین کلر دے دیا جائے کہ درد ختم ہو جائے، مگر کیا یہ علاج ہے؟ اگر ایک شخص مستقل طور پر یہی طے کر لے کہ مجھے علاج نہیں کروانا بلکہ بس میں پین کلرز ہی کے اوپر اکتفا کروں گا، تب آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ فالس سینس آف ویل بینگ، وہ اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا ہے، جبکہ اچھا ہوا نہیں ہے، وہ تندرست ہوا نہیں ہے، مگر اس نے اس تاثر کو صحت کا مترادف سمجھ لیا، سینونیم سمجھ لیا، ایکول سمجھ لیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اس کا مرض اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فی قلوبہم مرض، جب وہ علاج نہیں کروا رہا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہوگا کیا؟
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تو تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس مرض میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ یہ افراد مریض تھے، مرض میں شدت آتی چلی گئی، اور پھر بالآخر ان کا مرض ناقابل علاج ہو گیا، اور جب ناقابل علاج ہو گیا ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے، اب پروردگار عالم کا اعلان ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ یہ ان کی کوتاہی ہے کہ جب یہ استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پلکوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہ شکوہ نہ کریں کہ روشنی کیوں نظر نہیں آ رہی، روشنی ہے، آپ آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھ کو بند رکھنے کے جب آپ مجرم ہیں تو اندھیرے خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ اندھیرے میں رہنے کا خود مجرم ہے، کیوں اس نے طاغوت کی سرپرستی کو قبول کیا۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد اب میرے ساتھ چلیے واقعہ کربلا۔ حسین ابن علی من جانب اللہ ولایت کے منصب پر ہوتے ہوئے مدینے سے نکلتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لم اخرج اشرم ولا بتیرا ولا مفسدم ولا ظالما، میں جو جا رہا ہوں تو یاد رکھنا، نہ میں شر پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی قسم کی ریاکاری کے لیے، نہ کسی فساد کے لیے، نہ کسی ظلم کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اریدو ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ ہے کہ نیکیوں کو عام کروں، امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، میں برائی سے روکوں۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا۔ یہ حسین ابن علی نے اعلان کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو حسین کا اعلان ہے اس کو ملائیے، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھلا دیں گے، تو وہ خدا جس کے ذریعے سے راستہ دکھلا رہا ہے وہ مدینے سے چل پڑا، وہ کہ جس کے ذریعے سے خدا اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، وہ روشنی کا راستہ دکھلانے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے حسین چل پڑے۔ اب اس کے بعد زبردستی نہیں ہوگی، ہاں پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس پیغام کو قبول کر کے اندھیرے سے باہر آتا ہے روشنی کی طرف، اور کون ایسا ہے کہ جو روشنی کو نظر انداز کرتا ہے اور اندھیروں میں رہتے ہوئے فالس سینس آف ویل بینگ پر اکتفا کرتا ہے۔ مگر تابقہ یہ فالس سینس آف ویل بینگ کب تک رہے گا؟ جب گولی کا اثر ختم تو درد پھر واپس پلٹ آئے گا، اور جب وہ مرض سنگین تر ہو جائے گا تو پھر بالآخر تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اس اگر بنیادی بات کو میں آپ تک منتقل کر پایا تو اب آئیے، ایک طرف حسین ایک طرف یزید۔ یہ حسین ہے ولایت پروردگار کا ایک استعارہ، ایک عنوان، کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نور کو عام کرنا چاہتا ہے، جو کوشش کرنے والے ہیں ان کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یزید، جو طاغوت کی ایک مثال بن کر، مصداق بن کر ایک دوسری ایکسٹریم پر، تو دو ایکسٹریمز ہو گئے، ایک پازیٹیوٹی اور ایک نیگیٹیوٹی، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک طرف حسین دوسری طرف یزید۔ اور آپ کو عجیب انداز ملے گا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو یزید سے اس طرح سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ جو یزید کا نظریہ ہے ظلمات کا، اسی کو اپنی آئیڈیالوجی قرار دیتے ہیں، پوری طریقے سے یزید کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اور ایسوسیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو یزید کے ساتھ پوری طرح سے وابستہ، کچھ ایسے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ پوری طرح سے وابستہ، اور پھر اس کے بعد درمیان کا گرے ایریا، جو پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان، مثبت اور منفی کے درمیان۔ یہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو پنگ پونگ کی طرح کبھی ادھر جانا چاہتے ہیں، کبھی ادھر جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس وقت محدود ہے اور ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ عاشور قریب ہے۔ 28 رجب کو ولایت پروردگار کا حامل حسین نکل چکا، ادھر سے طاغوت کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہو چکا، حسین امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے لیے نکلے۔ اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، یزید سے وابستگی کا اس حد تک اظہار کرنے والا ابن زیاد، شمر، ان کا کیا نظریہ؟ کوئی الہی نظریہ نہیں، کوئی الہامی نظریہ نہیں،
مگر ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ طاغوت سے وابستگی ہے. ان کا جو نظریہ ہے اس کے اندر دنیا داری ہے, پوری طریقے سے کمیٹڈ ہے کہ ہمیں حسین کی طرف جانا ہی نہیں ہے. یہ درمیان میں نہیں ہے, یہ اس گرے ایریا میں نہیں ہے. ان میں کسی قسم کا کوئی اضطراب بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ پوری اس ایکسٹریم پوزیشن کو لیے بیٹھے ہیں کہ جس میں یزید کو وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ فالس سینس آف ویل بینگ کے اوپر پوری طریقے سے مطمئن ہو چکے. یہ اس منزل پر آ چکے کہ جہاں پر دلوں پر مہر لگ چکی, جہاں پر کانوں پر مہر لگ چکی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے وابستہ نہیں ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم حسین کو پہچانتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں. اچھا صرف پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں, ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. کیا ان کی عظمت کے قائل ہو؟ کہا کہ ہاں عظمت کے بھی قائل ہیں. کیا ان کا احترام کے بھی قائل ہے. پہلی مثال اس کی ولید, مدینہ منورہ کا گورنر. اگر آپ ولید کے بارے میں دیکھیں تو ولید بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے, بنو امیہ سے تعلق بھی رکھتا ہے, یزید کا رشتہ دار بھی ہے, یزید کی طرف سے گورنر بھی ہے. کہاں کا؟ مدینہ منورہ کا. یزید نے خط کس کے پاس بھیجا تھا؟ پہلا خط بیعت کے مطالبے کے لیے اسی ولید کے پاس بھیجا تھا. اور جب ولید کے پاس خط آیا تو اس کا مضمون کیا تھا؟ حسین سے بیعت لو, بیعت کر لیں تو خوب, اور اگر نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھجوا دو. ولید کے پاس جب یہ خط آیا تو ولید کام کیا. اس کا انداز ہے, وہ بتا رہا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے, وہ فرزند رسول کو قتل نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے مروان کو اس نے بلوایا. ویسے بارز معذرت لائٹر نوٹ پر عرض کروں کہ یہ وہی مروان ہے کہ جن کے بارے میں سبط جعفر صاحب نے وہ شعر کہا تھا کہ سویم نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ, مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ. تو یہ مروان واقعا مروانے والے ہی کام کرتا ہے عام طور پر. تو مروان نے مشورہ کیا دیا؟ جب ولید نے مشورہ مانگا کہ تیرا کیا مشورہ ہے, کہ جو خط میں لکھا ہے وہی کر گزر. ابھی بولا حسین کو بیعت کا مطالبہ کر, بیعت کر لیں تو بہت خوب, ورنہ جو کہا گیا ہے اس کے مطابق ان کا قتل کر. ولید یہاں تک تو راضی ہو گیا کہ امام حسین کو بلوایا. امام جب تشریف لائے کیا بات کا بات اتنی سی ہے کہ حاکم کا انتقال ہو گیا ہے, یزید امیر ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. کہا جب دن میں سب سے بیعت کا مطالبہ کرو گے تب ہمارے سامنے بھی رکھنا, ہم بتائیں گے ہمارا کیا جواب ہے. ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے. مروان نے کیا کہا؟ مروان نے یہ کہا ابھی اگر ان سے بیعت لے لے تو ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں یہ ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ اندازہ کر رہے ہیں مروان اسی ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر ہے کہ جہاں پر یزید ہے. امام حسین نے جب اس کو ڈانٹ دیا مروان کو تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, ہم بعد میں دیکھیں گے. اور بعد میں جب مروان نے کہا کہ تو نے بہت اچھا ایک موقع ضائع کر دیا, تو ولید نے کیا کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے ہاتھ سے حسین ابن علی کا خون ہو, قتل ہو, میں پسند نہیں کرتا. تو پسند نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گرے ایریا میں ہے. یہ گرے ایریا میں حسین کی عظمت کا کوئی نقش اس کے دل میں موجود ضرور ہے, مگر کیا وہ اتنا گہرا ہے کہ جس کے بعد وہ اپنی گورنری کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے, یزید کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جواب جی نہیں. وہ درمیان میں گرے ایریا میں ہونے کے باوجود حسینی بننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ یزیدی ہی رہنا چاہتا ہے. وہ اتنی جرات نہیں رکھتا کہ اسٹیپ ڈاؤن کرے, اپنی گورنری کو قربان کرے اور حسین کے ساتھ عازم سفر ہو اور بالآخر اپنی جان دے دے. نہ, اس کے لیے وہ تیار نہیں. تو بالآخر وہ رہا یزیدی ہی رہا. اس نے ایک بہت بڑی اپورچونٹی کو ضائع کر دیا کہ جو عظمت کا نقش اس کے دل میں موجود تھا, اس کے بعد کوئی اسٹیپ اس کو لینا چاہیے تھا, وہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ پروردگار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستے کی طرف لے آئے. بہت توجہ کیجئے گا, یہ تطبیق میں کر رہا ہوں. یعنی جس طرح سے کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ایک پوری تھیوری ہے اور یہ کیس اسٹڈی ہے, تو آپ اس کیس اسٹڈی کو دیکھیے کہ ولید ایک کیس ہے, عظمت کا نقش ہے جی ہاں, مگر کیا اتنا گہرا کہ کوئی اسٹیپ اس کی طرف سے آئے, کوئی اسٹیپ آئے گا نہیں. اور جب اسٹیپ نہیں لے گا تو کوشش نہیں, اور جب جاہدوا فینا نہیں ہے تو بِاللَّهِ سُبُلَنَا بھی نہیں. اگر الذین آمنوا نہیں ہے تو یخرجہم من الظلمات الی النور بھی نہیں ہے. پروردگار عالم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا, پھر توفیق کی توقع نہ کرے. یہ پہلا کیس. اب آئیے کوفہ شہر کے اندر, جناب مسلم بن عقیل آ چکے ہیں, سفیر حسین پیغام دے رہے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہے ہیں. کوفہ کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر. یہ دوسرا کیس.
یہ کس کا گورنر ہے؟ کہ یزید کا۔ کیا یہ گورنری پر راضی ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا یہ اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے؟ جواب جی ہاں۔ کیا یہ حسین سے واقف ہے؟ جی ہاں، یہ بھی حسین سے واقف ہے۔ کیا یہ جناب مسلم بن عقیل کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے؟ جواب جی نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ اگر وہ سخت ایکشن نہیں لے گا تو یزید ناراض ہوگا؟ معلوم ہے۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ اس کی گورنری خطرے میں؟ جواب جی ہاں، اس کو معلوم ہے کہ اس کی گورنری خطرے میں۔ وہ مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے جو یزید کے حامی تھے، نعمان بن بشیر کو آن ریکارڈ ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ یہ کہا کہ جو تو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد حسین ابن علی کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جائے، مسلم بن عقیل کو روکنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دوں، مسلم بن عقیل کو نقصان پہنچاؤں، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ کوفہ میں یزید کے حامیوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر یا کمزور ہے یا کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر کوفہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی سخت انسان کو یہاں پر مقرر کرو۔ جس کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، ایڈیشنل چارج دیا کہ جاؤ اور جا کے کوفے کی گورنری کو حاصل کرو، اور نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا۔ نعمان بن بشیر معزول ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا کوفہ میں، آ کر اس نے نئے آرڈر دکھائے، تو نعمان بن بشیر نے اب کیا کیا؟ کیا اس نے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں تو حسینی ہو چکا ہوں، میں تمہیں کسی طرح کی فیسلٹی یہاں پر دینے والا نہیں ہوں، یہ چارج ہینڈ اوور بھی نہیں کروں گا، نہ کچھ بھی نہیں۔ نعمان بن بشیر نے واضح طور پر کہا کہ تم کو گورنر بنایا گیا، یہ دارالامارہ، یہ تمہاری گورنری، مجھے معزول کیا گیا ہے، میں معزولی کو قبول کرتا ہوں۔ وہ نیچے اترا اور اگلی فلائٹ سے آج کی اصطلاح میں دمشق چلا گیا۔ دمشق گیا ہے، وہ حسین ابن علی کے پاس نہیں آیا، اس کو حکم یہ دیا گیا تھا رپورٹ کرو دمشق ہیڈ کوارٹر، وہ ہیڈ کوارٹر گیا، وہیں پر اسے رپورٹ کیا۔ اسی نے کہا کہ اور کوئی خدمت ہے تو مجھے بتائیے۔ کیا اس کے دل میں حسین ابن علی کی عظمت کا نقش تھا؟ جی ہاں تھا۔ کیا وہ کوئی اقدام مسلم بن عقیل کے خلاف کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر اس سب کے بعد کیا وہ یزید کے کیمپ کو چھوڑ کر حسینی بننے کے لیے تیار تھا؟ جواب جی نہیں۔ کیا یہاں پر کوئی جاہدو فینا کی مثال ہمیں نظر آتی ہے؟ جی نہیں، کوئی مثال، کوئی آثار، کوئی آثار۔ پنگ پونگ ہونے کے باوجود بالآخر یہ بال گئی ہے یزید کے کورٹ میں، درمیان میں ہونے کے باوجود اس نے یزید ہی کے کیمپ کو جوائن رکھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی۔ آپ نے معزول کر دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آ گیا ہوں، کوئی اور خدمت ہے تو آپ بتائیے۔ آپ اس کے بعد عمر ابن سعد کو دیکھیے، یہ آپ کو ایک اور مثال نظر آئے گی۔ عمر ابن سعد ایک اور مثال ہے پسر سعد، کہ عمر ابن سعد کو جب یہ کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر حسین ابن، یہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ آپ کو ایک اور مثال نظر، لشکر کا سپہ سالار مقرر کر رہا کہ جاؤ اور جا کر یزیدی فوج کی کمان سنبھالو، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، میں حسین ابن علی کے مقابلے پر نہیں جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتا۔ آپ نوٹ کیجئے گا، نعمان بن بشیر بھی نہیں جانا چاہتا، ولید بھی نہیں جانا چاہتا، گورنری وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، معزول کر دیا، قبول، نوٹ کیجئے، لیکن حسین کے مقابلے پر نہیں جانا چاہتے، یزیدی کیمپ میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہ یزیدی ہے، بالکل منتظر ہے، رہ کی حکومت کے آرڈرز آ چکے ہیں، پرفضا مقام، وہاں کی حکومت، وہاں کا راج، وہاں پر رول کرنے کا مزہ، تخت پر بیٹھوں گا، تاج کو انجوائے کروں گا، لوگ میری رعایا قرار پائیں گے، ان کے فیصلوں کا اختیار میرے پاس ہوگا، بہت کچھ اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، سبز باغ ہے کہ جو اس کو دکھائے گئے ہیں۔ اور ایسے میں اگر آپ غور فرمائیے تو یہی عمر ابن سعد ہے، اس سے کہا گیا رہ کی حکومت بعد میں، پہلے جاؤ حسین ابن علی کے مقابلے پہلے وہاں کی کمان سنبھالو، کربلا جا کر حسین ابن علی کو قتل کرو، ان کے ساتھیوں کو قتل کرو، پھر اس کے بعد رہ کی حکومت تمہیں ملے گی۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کربلا نہیں جانا چاہتا، کہ کربلا اگر نہیں جانا چاہتے تو رہ کی حکومت کو بھی بھول جاؤ۔ اب اس کے بعد آپ اس کے الفاظ پڑھیے، ولید اور نعمان بن بشیر وہاں پر رک گئے، انہوں نے کہا اقدام کچھ نہیں کریں گے۔ ولید کو بھی بعد میں معزول کیا گیا، مدینہ منورہ کا گورنر، اس کو پھر رہنے نہیں دیا گیا، ایز اے پنشمنٹ اس کو مدینہ کی گورنری سے معزول کیا گیا۔ نعمان بن بشیر کوفے کی گورنری سے معزول کیا گیا، نہ اس نے گورنری خود چھوڑی، نہ اس نے گورنری خود چھوڑی، نہ اس نے یزید کو چھوڑا، نہ اس نے یزید کو چھوڑا،
حسینی بننے کا حوصلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال حسین کا خون بھی نہیں کرنا چاہتا، قتل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عمر ابن سعد ایک اور لیول کے اوپر ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آ گیا کہ جاؤ حسین کے پاس، نہیں جانا چاہتا، تو حسینی ہو اور حسینی بھی نہیں ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، نہیں قتل کرنا چاہتا، پھر بھول جاؤ رہ کی حکومت۔ رات بھر غور کرتا رہا، اس کے اشعار کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان اشعار کے اندر ہے کہ اگر حسین کے مقابلے پر جاؤں، تلوار کھینچوں تو جہنمی بن جاؤں، جہنم کی آگ میری منتظر ہے، جنت میں تو نہیں جا سکوں گا، لیکن اگر نہیں جاتا ان کے مقابلے میں تو پھر رہ کی حکومت سے محروم ہو جاؤں، اور رہ کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رہ کی حکومت میرا سپنا، میری تمنا، میری آرزو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تو ہے کہ رہ کی حکومت کیش ہے، نقد ابھی ہے، جنت ادھر کا معاملہ ہے، وہ تو بات کا معاملہ ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان کیش کو چھوڑ کر کریڈٹ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ منطق ہے ایک دنیا دار انسان کی، وہ کہتا ہے کہ کیش کو چھوڑ کر کریڈٹ کو قبول کروں، یعنی ایک وہ گاہک ہے جو کہہ رہا ہے کہ لو مجھ سے کیش، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے ادھار پر مال دو، تو جو ادھار پر مال مانگ رہا ہے میں اس کو کیوں دوں؟ وہ کہہ رہا ہے خدا بند متعال جو چیز بیچ رہا ہے وہ ادھار پر، اور جو چیز رہ کی حکومت کی صورت میں مجھے آفر کی جا رہی ہے وہ تو کیش ہے، نقد ہے۔ کہاں کس سے کس کو ملا رہا ہے؟ مخلوق کو خالق کے ساتھ، فانی کو باقی کے ساتھ، جس کو ثبات نہیں ہے اس کو ثابت اور دائم کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہ ایک دنیا دار انسان کی منطق ہے۔ غور فرمائیے کہ عمر ابن سعد یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عقل مند انسان یہ کام نہیں کرتا، یعنی اس کی نظر میں جتنے بھی حسین کے ساتھ ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں۔ غور فرمائیے گا، یہ خواہشات کو عقل کے مساوی ٹریٹ کر کے، عقل کے حقیقی فیصلے کو کمپرومائز کر کے، غیب کی نفی کر کے کون سی ہدایت مل سکتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا تھا یؤمنون بالغیب، جب ہوگا تب قرآن ہدایت کرے گا، آل محمد ہدایت کریں گے۔ انہوں نے تو غیب کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی جنت ہے تو یہ نقد نہیں ہے، ادھار ہے، یہ نقد، تو پھر غیب تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غور فرمایا برادران عزیز صاحب، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی عمر سعد جب کربلا پہنچا ہے تو امام مظلوم نے اس کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا؟ اے عمر سعد، جس رے کی حکومت کے لالچ میں تو یہ ظلم کر رہا ہے، مجھ سے سن لے، رے کی گندم تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ غیب کے سرچشمے سے متصل ولی خدا بول رہا ہے کہ جس رے کی حکومت کے لالچ میں تو یہ اقدام کر رہا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اس رے کی گندم تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ فرزند رسول متوجہ نہیں تھا، آپ نے متوجہ کر دیا، تو اب میں حق اور حقیقت کو قبول کر رہا ہوں؟ نہ، اس نے طنز کیا، اس نے ٹونٹ کیا امام مظلوم کو۔ امام نے کیا کہا کہ تجھے رے کی حکومت، رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، تو اس نے سامنے سے جواب یہ دیا کہ فرزند رسول کیا ہے، اگر رے کی گندم نہیں ملے گی تو میں رے کی جو پر گزارا کروں۔ یہ طنز ہے امام مظلوم پر۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو ایلوبریٹ کرنے کے لیے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کمال ہے۔ یعنی اس پوری سچویشن کو آپ دیکھیے گا کہ کس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ رے کی حکومت کے لیے، کا آخرت کا وہ ادھار، اس کے لیے کون کرے؟ حسین ابن علی نے کیا بتایا کہ تجھے رے کی حکومت نہیں ملنے والی، پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اب یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب تو رے کی حکومت ملنے والی نہیں ہے، تو اب یہ کام خالصتاً یزید کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اسی کیمپ میں رہوں گا، اسی ایسوسیشن کے ساتھ رہوں گا جیسی ایسوسیشن ابن زیاد کی ہے، جیسی شمر کی ہے یزید کے ساتھ۔ پیغمبر کا جملہ سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ شر الناس، بدترین انسان وہ ہے، شر الناس، بدترین انسان وہ ہے کہ من باع آخرتہ بدنیا، بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی
آخرت کو بیچ کر اپنی دنیا خریدنے کی کوشش کرے. مجھے نہیں معلوم کہ حدیث کے اس جملے کو آپ نے کتنی قوت کے ساتھ محسوس کیا. رہ کی حکومت جنت کہ میں رہ کی حکومت کو ترجیح دیتا ہوں, جنت تو ادھار کا معاملہ ہے. جملہ سنیے, شر الناس, بدترین انسان وہ ہے کہ من باع آخرتہ بدنیا ہو, کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دے اور اپنی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وشر من ذلک, یہ تو بدترین تھا کہ اس سے بھی بدتر وہ ہے. یہ مارکیٹنگ کی اصطلاح میں میرے وہ دوست جو MBA وغیرہ کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کو انہوں نے ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ایڈز بنتے ہیں بیٹر دین دا بیسٹ. تو بیسٹ تو سپرلیٹو ڈگری ہے, پھر اس کے بعد بیٹر, یعنی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو بیسٹ آپ کے تصورات کے اندر ہے اس سے بھی بہتر. پیغمبر اکرم اس انداز کو اختیار کرتے ہیں. بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچے اپنی دنیا کے لیے. وشر من ذلک, اس سے بھی بدتر وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا غیرہ, کہ جو اپنی آخرت کو بیچے اپنی دنیا کے لیے نہیں, کسی اور کی دنیا کے لیے. وہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے نہیں بیچ رہا, کسی اور کی دنیا کے لیے بیچ رہا. جب تک رہ کی حکومت کے بارے میں حسین کا جملہ نہیں سنا تھا, وہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا تھا. مگر جب حسین نے بتا دیا کہ رہ کی حکومت تجھے نصیب ہونے والی نہیں ہے, اب اس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اپنی دنیا کے لیے کہاں کر رہا ہے. یہ احمق یزید کی دنیا کے لیے, ابن زیاد کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے. وہ شر من ذلک, یہ اس سے بھی بدتر ہو گیا. مگر آپ غور کیجیے, درمیان میں تھا, بجائے اس کے کہ وہاں پر رکتا, ایک اسٹیپ آگے بڑھتا, خدا کی توفیقات کو حاصل کرتا, یہ تو ریورس چلا گیا. اور جب ریورس چلا گیا تو معاملہ اس کا ولید اور نعمان بن بشیر سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. یہ تیسرا کیس. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں برادران عزیز کہ چوتھا اور پانچواں کیس جو صحیح معنوں میں مصداق بنے اس بات کے کہ جو کوشش کرتے ہیں پھر خدا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا. یہ بھی کم نہیں ہے, یہ بھی کم نہیں ہے. ان کا سب سے نمایاں مصداق ہے حر بن یزید ریاحی. حر بن یزید ریاحی, جناب حر کے حالات جب ہم بیان کر رہے تھے تو یہ بات آ چکی ہے, لہٰذا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. مگر جناب حر واقعاً اس کی بہترین مثال, جو میں نے گزارش کی تھی, سیدہ کا احترام دل میں موجود ہے. عمر ابن سعد طنز کر رہا ہے, حر بن یزید ریاحی نے کوئی طنز نہیں کیا. جب حسین کہہ رہے ہیں ثقلت کا امو کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کس کے لگام پر ہاتھ ڈالا؟ اس نے ہاتھ جوڑ لی, فرزند رسول مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں وضو کے بغیر آپ کی ماں کا نام بھی لے سکوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی حرارت, چنگاری موجود تو ہے, بس اس کو شعلہ فروزہ بنانا. جیسے ہی اس نے اقدام کیا تو پھر اس کے بعد حسین ابن علی سینے سے لگانے کے لیے تیار. مجھے بتائیے برادران عزیز کہ جب وہ آ رہا تھا, میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, میرے نوجوان دوست خاص طور پہ توجہ کریں. جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے سنا کہ حسین بھی جا رہے تھے. یہ کیا ہے؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ عالم امکان میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کو مجسم کر کے دکھا دیا کہ جب تم قدم لینے کے لیے تیار ہو تو ہمارا ولی بھی آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے لیے تیار. اس عالم امکان میں پروردگار نے مجسم کر دیا کہ دیکھو, جب تم نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پاتا ہوں, کہ درمیان پاتا ہوں, ولا صبر علی النار, میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا بہتر ثابت ہوا عمر ابن سعد سے, کتنا بہتر ثابت ہوا, جو یہ کہہ رہا تھا کہ جنت ادھار کا معاملہ ہے, یہ نقد ہے, یہ کیش. حر نے یہ نہیں کیا, اقدام کیا, آگے بڑھا. اور ایسے کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور اور عاشور کے دن اس کیمپ کو چھوڑا اور حسین ابن علی کے کیمپ کو جوائن کیا. دیکھیے برادران عزیز, آگے بڑھیے. جناب زہیر ابن کین کتنی معروف شخصیت ہے. آج جب بھی ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے دل عقیدت سے چک جاتے. کربلا کے شہید حسین ابن علی کی نمائندگی کا ان کو شرف حاصل ہوا. بہترین مقرر تھے, اوریٹر تھے. عاشور کے دن خطبات جنہوں نے دیے ہیں امام مظلوم کے علاوہ, ان میں جناب حر بھی شامل ہیں. ان کا خطبہ تبری اور دیگر کتابوں نے محفوظ کیا. اسی کے اندر جناب زہیر ابن قین, ان کا بھی خطبہ موجود.
جناب زہیر ابن قین اگر آپ ماضی کے اندر ٹریس کریں تو ان کے لیے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کانا یعد عثمانین، انہیں پرو اہل بیت نہیں مانا جاتا، انہیں اہل بیت کا حامی نہیں مانا جاتا، اور ان کی یہ شہرت لوگوں کے درمیان بہت زیادہ کہ یہ اہل بیت کے مخالفین میں سے کمال ہے۔ کانا یعد عثمانین، یہ اس زمانے کی اصطلاحات ہیں، خاص طور پر جنگ صفین کے حوالے سے، یہ علوی ہے، یہ غیر علوی ہے یعنی علی والا، اور دوسرا جو نام استعمال ہوتا تھا وہ امیر شام سے وابستگی کی بنیاد پر استعمال ہوتا تھا۔ میں اردو میں خواہ مخواہ جان بوجھ کر اس نام کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، دیکھ لیجئے گا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسی طرح سے یہ اصطلاحات بنائی گئی۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ شخص جو مخالف کیمپ کے اندر ہے اس نے کیا ایسا کام کر لیا کہ جس کے بعد وہ پروردگار عالم کی توفیقات کا حقدار قرار پا رہا کہ خداوند متعال اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اسے راستے کی طرف لا رہا ہے۔ یعنی مت بھولیے گا کہ کربلا میں مخالفین نے اس کو دیکھ کر جناب زہیر ابن قین کو یہ کہا کہ زہیر تمہارے بارے میں تو ہمارا خیال نہیں تھا کہ تم علی والے ہو، تم اہل بیت والے ہو، تم کب سے حسینی ہو گئے، تم کب سے علوی ہو گئے؟ کہا کہ نہیں معلوم تھا، تو آج جان لو یہاں پر میرا ہونا دلیل ہے کہ میں حسینی بھی ہوں، علوی بھی ہوں۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حسین کا کیا تعلق ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر غور تو کر رہا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، منزل زرود یہ وہ اسٹیشن ہے کہ جہاں پر جناب زہیر ابن قین حسینی بنے۔ مکہ سے کوفہ کے درمیان جو مختلف منزلیں ہیں ان میں جناب زہیر ابن قین حج کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج سے ایک دن پہلے حسین ابن علی مکہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ جناب زہیر ابن قین اس وقت کہاں تھے؟ مکہ میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ حج۔ 5 دن اور حج کے لگا لیجئے، 9 10 11 12 میکسیمم 13۔ یہ وہ ایام ہے کہ جو حج کے پیک ڈیز ہوتے ہیں، ان دنوں میں جناب زہیر ابن قین نے اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ حج ادا کیا، اور پھر اس کے بعد مکہ ترک کر دیا، مکہ سے باہر نکلے۔ حسین ابن علی آگے جا چکے ہیں، مگر حسین کے ساتھ نسبتاً زیادہ افراد ہیں۔ جناب زہیر ابن قین کے ساتھ چھوٹا سا قافلہ ہے، کچھ فیملی فرینڈز، تو ان کی اسپیڈ کچھ زیادہ ہے، یہاں تک کہ میچ ہو پیریٹی پر آ گیا کہ حسین ابن علی کا قافلہ بھی چل رہا ہے اور جناب زہیر ابن قین کا چھوٹا سا قافلہ بھی چل رہا ہے۔ زہیر ابن قین اتنا طے کر چکے ہیں کہ میں یزید کا ساتھ نہیں دوں گا، جو کل تک امیر شام کے ساتھ تھا اس نے یہ اسٹیپ تو لے لیا کہ میں یزیدی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ پہلا قدم جب اس نے لیا تو اب دیکھیے کہ پروردگار کی توفیق کیسے شامل حال ہو گئی۔ یہ فیصلہ اس نے کر لیا، میں یزیدی تو نہیں بنوں گا۔ ارے تم تو اسی کیمپ میں تھے، درست تھے تو تھے، مزہ مزہ جو ہوا سو ہوا، میں یزیدی بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے زہیر ابن قین، کیا حسینی بننے کا فیصلہ کیا کہ نو، میں درمیان میں نیوٹرل رہوں گا، نہ یزیدی نہ حسین۔ ولید کا یہ معاملہ نہیں تھا، نعمان بن بشیر کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ ولید اور نعمان بن بشیر، ہم حسین کا قتل نہیں کریں گے، تو تم یزیدی نہیں ہو؟ کہا ہم یزیدی ہیں، لیکن حسین کا قتل کریں اس کی ہمت ہم میں نہیں۔ نعمان بن بشیر، تم یزیدی نہیں ہو؟ یزیدی ہوں، مگر مسلم بن عقیل کا قتل کروں یہ میرے بس میں نہیں۔ آپ غور کیجئے، اس نے کیمپ نہیں چھوڑا، مگر زہیر ابن قین اتنا تو فیصلہ کر چکے کہ میں یزیدی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ایک اسٹیپ آگے بڑھا چکے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ لا الہ تک پہنچ چکے ہیں، بس اب الا اللہ کی باری ہے۔ معبودان باطل کا تو انکار کر دیا، اب حق سے جڑنے کی باری ہے۔ اب جب درمیان میں آ گئے، منزل ضرور یہ وہ منزل ہے۔ اس سے پہلے جناب زہیر ابن قین کی اپروچ یہ تھی کہ بھائی خیمہ لگانے سے پہلے پوچھ لیتے تھے کہ کہیں حسین ابن علی نے یہیں پر خیمہ تو نہیں لگایا۔ اگر جواب ملے کہ ہاں فرزند رسول بھی یہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو کہا کہ پھر ہم یہاں پر پڑاؤ نہیں ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی بلا لیں۔ وہ ایوائڈ کر رہے ہیں، یزید کو چھوڑ چکے ہیں، حسین کو ایوائڈ کر رہے ہیں، آگے جا کر ہم پڑاؤ ڈالیں۔ یہاں تک کہ منزل ضرور آ گئی کہ اگر یہاں پر پڑاؤ نہ ڈالیں تو اگلی منزل بہت دور ہے، ہی ہیز ٹو۔ معلوم کیا کہ یہاں پر حسین ابن علی نے تو پڑاؤ نہیں ڈالا، کہ ڈالا ہے، کہ ہم آگے جائیں گے، آگے جانے کا کوئی امکان نہیں، کہ مجبور ہو گئے۔
یہیں پر پڑاؤ ڈالیں گے. جس چیز کو آپ اور میں مجبوری کہہ رہے ہیں اسی کو خداوند متعال توفیق کہتا ہے. کیا پروردگار عالم موافق بنا رہا ہے. اے زہیر ابن قین تمہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے. جب ایک قدم تم اٹھا چکے ہو کہ تم نے یزید کو ڈسون کر دیا تو اب پھر اگلا مرحلہ حسینی بننے کا ہے. تمہیں موقع ملنا چاہیے. فیصلہ تم خود کرو گے. کان سے پکڑ کر تو ابھی بھی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے مگر توفیق ضرور دیں گے. اس توفیق کو تم کیپٹلائز کرو, اس توفیق کو تم انویسٹ کرو اور ہدایت کے پروفٹ کو جنریٹ کرو, ہدایت کا منافع حاصل کرو. یہ فیصلہ تم کو کرنا. جناب زہیر ابن قین نے خیمہ لگایا ہوا تھا, خیمے کے اندر تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ تھے, کھانا تناول کر رہے تھے, ہاتھ میں نوالا تھا اور دق الباب. خیمے کے دروازے پر جو اس زمانے میں دستک دینے کا انداز تھا, دستک ہوئی کہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے. کہ کون ہو تم؟ کہ میں حسین ابن علی فرزند رسول کا قاصد. ہاتھ میں جو نوالا موجود تھا وہ گر گیا. جناب زہیر ابن قین کھا نہیں سکے اسے. ارے یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو میں اوائڈ کر رہا تھا. میرے پاس زہیر ابن قین کے لیے ایک پیغام ہے. وہ جوان کہتا ہے, وہ جوان حسین و جمیل زہیر ابن قین پہچانتے نہیں مگر چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح سے روشن. پہچان نہیں رہے کون ہے. کیا پیغام ہے؟ کیا فرزند رسول تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, مہمان بننے کی دعوت دی. چلو اور جا کر سنو کہ فرزند رسول کیا کہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر جناب زہیر ابن قین خاموش. وہ قاصد سوال بھی کر رہا, واپس یہ اندر آ گئے. قاصد اندر سے باہر سے پوچھ بھی رہا ہے کہ جواب کیا دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے. یہاں تک کہ زہیر کی زوجہ نے یہ کہا, اے زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں, ملاقات کروں یا نہیں. جناب زہیر ابن قین کی زوجہ کہتی ہیں, اے زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں, جا کر سنو تو صحیح کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ ہاں جب بلا رہے ہیں تو مجھے جانا تو چاہیے. ایسی زوجہ کا ہونا خدا کی طرف سے دوسری توفیق. توجہ کیجئے گا, ایسی زوجہ کا ہونا اور یہ جملہ اس موقع پر اس کی زبان سے ادا ہونا, یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اور توفیق ہے جو شامل حال ہے. اور جناب زہیر ابن قین گئے اس جوان حسین کے ساتھ گئے. امام مظلوم سے ان کے خیمے میں ملاقات کی. یہ 1-on-1 کانفرنس, یہ 1-on-1 میٹنگ, ملاقات جس میں کوئی تیسرا شریک نہیں تھا. جناب زہیر ابن قین جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی مگر اتنا طے تھا کہ اب یہ زہیر ابن قین وہ نہیں ہے جو ملاقات سے پہلے تھا. یزیدی تھا, قدم اٹھا کر اپنے آپ کو غیر جانبدار بنایا اور خدا کی توفیق شامل ہے حال ہوئی تو حسینی بن گیا. لنہدینہم سبلنا کا مصداق کرنا. ذرا غور کیجئے برادران عزیز, لنہدینہم سبلنا کا مصداق. آ کر اس نے کیا کہا جناب زہیر ابن قین نے؟ زہیر ابن قین اپنے تمام دوستوں کو, رشتہ داروں کو جو ساتھ تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, مسکرا رہے ہیں, چہرے پر نورانیت ہیں, حشاش بشاش ہو چکے ہیں, سیٹسفیکشن ہے, اضطراب اور انتشار دور ہو چکا ہے نفس کا. اب یہ نفس مطمئنہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھا اور اس نورانیت کے ساتھ, اس روحانیت کے ساتھ, اس غیب پر ایمان کے ساتھ جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں فرزند رسول کی مائیت میں شرف شہادت حاصل کروں گا, اپنے سر پر تاج شہادت سجاؤں گا. یعنی طے کہ حسین ابن علی نے کوئی سبز باغ نہیں دکھایا, کہیں کا تمہیں گورنر بنا دیں گے, یہ مراعات تم کو دے دیں گے, نہ. اگر تاج شہادت چاہتے ہو تو ہم پسند کرتے ہیں کہ تم جیسا انسان ضائع نہیں ہونا چاہیے. تفصیلات نہیں ملتی, کم سے کم جتنی کتابوں کے اندر میں نے دیکھا مجھے تفصیلات نہیں. بعض محققین نے بھی صراحت کی کہ کچھ نہیں پتا کہ حسین ابن علی نے کیا بات کی, مگر اتنا ہے کہ کوئی سبز باغ نہیں دکھایا, شہادت کی دعوت دی. جناب زہیر ابن قین منقلب ہوئے, سپر انداختہ ہوئے اور انہوں نے اپنے اختیار سے حسینی بننے کا فیصلہ کر لیا. اس موقع پر عجیب کچھ جملے ہیں. کہنے لگے اپنی زوجہ سے اور جو دیگر رشتہ دار تھے ان سے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے, چاہو تو میرے ساتھ چلو اور چاہو تو پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ, اور اگر جا رہے ہو تو مجھ پر ایک مہربانی کرو, میری زوجہ انہیں ان کے میکے میں پہنچا دو, ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دو.
اس لیے کہ میں تو اب شہادت کی راہ پر جا رہا ہوں. تو ایک روایت کے مطابق زوجہ زہیر نے کہا اچھا زہیر آمادہ تو میں نے کیا تھا, تیار تو میں نے کیا تھا, تم تو جا بھی نہیں رہے تھے, تو یہ اچھا انصاف ہے کہ جب جنت میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے. تو جناب زہیر نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں مومنہ, بات صرف اتنی سی ہے کہ میں تیرے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو قتل ہو جاؤں گا, میں تو شہید ہو جاؤں گا, اس کے بعد اسیری کے مراحل ہیں, قید میں جانے کا مرحلہ ہے, ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں. تو وہ زوجہ زہیر ان پر ہمارا سلام کہ جو اس روایت کے مطابق کہتے ہیں اے زہیر اگر زینب اور ام کلثوم رسیاں برداشت کر سکتی ہیں, اگر ان بیویوں کو قید میں جانا قبول ہے تو جو ان کا حال ہوگا وہ میرا حال ہوگا, میں بھی اسے قبول کروں گی. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ تم مجھے محروم کرو. جس کے بعد پہ جناب زہیر اپنی زوجہ کو لے کر امام مظلوم کے ساتھ آمادہ سفر ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں برادران عزیز, ولید ایک کیس, نعمان بن بشیر دوسرا کیس, عمر ابن سعد تیسرا کیس ہے جو ایکسٹریم پر چلا گیا. یہ پنگ پونگ والا جو معاملہ تھا کہ درمیان میں گرے ایریا کے اندر ہیں, تو عمر ابن سعد نے طے کیا کہ مجھے اس طرف جانا ہے. ولید نے کہا ہم رہیں گے یہیں پر, مگر وہ بھی اپروچ نہیں ہوگی جو عمر ابن سعد کی. نعمان بن بشیر نے کہا رہیں گے یزیدی, مگر ایسی اپروچ بھی نہیں ہوگی جو عمر ابن سعد کی. عمر ابن سعد نے کہا اگرچہ میں پسند نہیں کرتا لیکن بہرحال اگر معاملہ یہی ہے تو میں اس حد تک یزیدی بنوں گا کہ کربلا میں جا کر حسین کے مقابلے پر اگر تلوار کھینچنی پڑے میں اس کے لیے بھی تیار. اور ایک عجیب کیس, دنیا کی ساری مراحتیں مل سکتی ہیں, سب کو ٹکرا دیا. میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. یہ ہے ویژن زہیر ابن قین. میں نے طے کر لیا ہے کہ میں حسین ابن علی کی مائیت میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجاؤں گا. رب برادران عزیز, وہ حسین ابن علی جو یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, تو دیکھیے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ, کس حد تک حسین ابن علی نے اپنے اس کام کو پورا کیا. میں منزل مصائب پر ہوں مگر میرا موضوع مسلسل ہے. میں چاہتا ہوں کہ مصائب کے دوران بھی ذرا اس بات پر غور کیجیے. عاشور کا دن آیا, عاشور کے دن حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی. یہ سارے کے سارے افراد وہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب کی معراج پر ہیں. انہوں نے صرف اور صرف حق کو حق سمجھتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہی شب عاشور جب حسین ابن علی چراغ گل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ, میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں گیا. ذرا غور کیجئے گا برادران عزیز, حسین سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے یزیدیوں کے کیس اسٹڈیز کو دیکھ لیا, اب اس کے بعد حسینیوں کی کیس اسٹڈی بھی کرو. ذرا دیکھو کہ مسلم بن اوسجہ کہاں پر, ذرا دیکھو کہ حبیب ابن مظاہر کا کیا انداز, ذرا دیکھو کہ دوسرے میرے ساتھی ان کی کیا اپروچ ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا برادران عزیز, اس میں آپ کو ایکسٹریم پر نظر آئیں گے جناب ابو الفضل عباس, جناب علی اکبر. جب ہم زیارت کے الفاظ پڑھتے ہیں تو حضرت ابو الفضل عباس کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں, اشہد انک لم تہن ولم تنکل. اے مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نصرت حسین میں نہ سستی کا مظاہرہ کیا نہ کوتاہی کا. کیا آپ اس لفظ کو اگنور کر سکتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا. آپ سر تسلیم خمس, آپ نے تصدیق کی, آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا, آپ نے ذرا سی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ گرے ایریا سے حسین کی طرف نہیں آئے ہیں, توجہ کیجئے گا, یہ گرے ایریا سے حسین کی طرف نہیں آئے ہیں. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ کہ کسی دیر کے لیے, کسی لمحے کے لیے, کسی ثانیے کے لیے بھی درمیان میں کہیں رہے ہوں. نہ, یہ فرام ڈے ون حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی رہیں گے. یہ وہ عباس ابن علی, وہ علی اکبر. جناب علی اکبر کے لیے کم مواقع نہیں تھے, بنو امیہ کی طرف سے پیشکشیں ان کے لیے بھی تھی. جو امیر شام کے بیانات اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب علی اکبر کے لیے کس طرح سے ٹریپ کرنے کے لیے جال بچھائے گئے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے, ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان طریقوں سے وہ جناب علی اکبر کو ٹریپ کر سکتے ہیں, مگر کوشش انہوں نے پوری کی. تو جناب علی اکبر
کہ وہ ایکسٹریم ایسوسیشن ہے حسین ابن علی کے ساتھ، صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، حق کو حق سمجھتے ہوئے. غور کیجیے گا. اور یہاں سے اب جو افراد جا رہے ہیں وہ بھی جب حسینی بن گئے تو کس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ چراغ بجھا دیے گئے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی حسین ابن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جملے کیا ہیں؟ اے فرزند رسول، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کوئی یہ کہتا ہے فرزند رسول آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہاں چلے جائیں. یہ جناب حبیب ابن مظاہر سے منسوب ہے الفاظ کہ جس طرح سے ایک دوست اپنے دوست کو مخاطب کرتا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ہاں حسین ابن علی تم میرے دوست ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں، بہت خوب، چلا تو جاؤں مگر اس در سے بہتر در بتا دے، اس گھر سے بہتر گھر بتا دے. اے حسین ابن علی اتنا بتاؤ کہ کل اگر تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا کہ حبیب دوست ہوتے ہوئے حسین کو چھوڑ دیا، میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی کہتا ہے فرزند رسول اس ایک زندگی کا کیا کہنا، 70 مرتبہ اگر خدا زندگی دے تو 70 مرتبہ ہم اپنی جان قربان کریں گے. اس کے بعد حسین ابن علی دعائیں دیتے ہیں کہ جیسے ساتھی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھائی کو. اتنے وفادار، اور جنہوں نے وفاداری کو واقعاً پروف کیا، ثابت کیا. کربلا کے میدان میں جب ان ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو عزیزان مجھے بتائیے کہ عصر عاشور حسین کو یہ سب کتنے یاد آ رہے ہوں گے؟ کتنے یاد آ رہے ہوں گے؟ جب حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی نصرت کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی فریاد پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی حرم خدا کا دفاع، حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ بابا آپ کا ایک ننھا مجاہد، ننھا ناصر ابھی موجود ہے. اس کی بھی شہادت ہو گئی. اور اب حسین ابن علی جب مقتل میں آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. تو حسین کے یہ جملے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، اے میرے بہادروں، ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کی تو بات تھی کہ میں اشارہ کرتا تھا تم دوڑے چلے آتے تھے. اب یہ کیا ہو گیا کہ تم میری فریاد پر لبیک نہیں کہے؟ عجب نہیں ہے کہ بے سر کے لاشوں سے آواز آئی ہو. مولا اگر روح جسم سے مفارقت نہ کر گئی ہوتی تو کیا امکان ہے کہ ہم لبیک نہ کہیں؟ مولا کاش کے روحیں واپس جسم میں داخل ہو. تو جتنی زندگیاں خدا دے گا ہر زندگی آپ کے قدموں پر نثار. حسین تنہا ہو گئے عزیزان. اور اب اس کے بعد عصر عاشور حسین جناب فضہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اماں فضہ ایک کام تو کیجئے گا. کہاں بیٹا حسین کہو. کہ اماں فضہ فلاں جگہ پر صندوق موجود ہے، اس صندوق کو کھولیے اور اس میں ایک پرانا لباس موجود ہوگا، وہ لباس کوہنا، وہ پرانا لباس نکال کر لے آئیے. لیکن اماں فضہ دیکھیے ذرا احتیاط کیجئے گا، زینب کو خبر نہ ہو. اجرکم اللہ. تو زینب کو خبر نہ ہونے پر، زینب شریکت الحسین ہے اور حسین زینب سے چھپا رہے گا کہ ہاں میں چھپا رہا ہوں، زینب کو خبر نہ ہونے پائے. اور جناب فضہ دبے قدموں سے گئیں اور اس صندوق کو کھولا، ایک پرانا لباس نکالا اور لے کر آ رہی تھی. راستے میں جناب زینب نظر آ گئی، چھپانا چاہا. تو جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ کہاں جا رہے؟ کہا بھائی کے پاس جا رہے. کہا ہاں مگر چھپا کیا رہی ہو؟ کہا بھائی نے کچھ منگایا ہے. درست ہے مگر کیا منگایا ہے؟ جناب فضہ سر کو جھکائے ہوئے کہتی ہے شہزادی میں مجبور ہوں، بھائی نے منع کیا ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتی. تو جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی ہیں اماں فضہ میرے حق کا واسطہ مجھے دکھا کہ بھائی نے کیا منگوایا. اب جناب فضہ کچھ نہ کہہ سکتے، ہاتھوں کو آگے کیا کہ بی بی یہ پرانا لباس
یہ بھائی نے منگوایا ہے۔ جناب زینب نے اس لباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دیکھا اور کہا کہ اماں فضا یہ کیوں کہتی ہو کہ بھائی نے لباس منگوایا ہے؟ یہ کیوں کہتی ہو کہ بھائی نے لباس منگوایا ہے؟ یہ کہو کہ بھائی نے کفن منگوایا ہے۔ جناب فضا کہتی ہیں بی بی آپ اس لباس کو پہچانتی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ اماں میں اس لباس کو نہیں پہچانوں گی، ماں فاطمہ زہرا اسے سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور کہتی تھی زینب رخصت آخر کے موقع پر جب حسین آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا، جب ظالم کا خنجر چلے گا جس میں حسین پر یہی لباس ہو۔ اے اماں فضا مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے، میں تو ماں کی وصیت پر عامل ہوں، عمل کروں گا۔ اور لے جا کر یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے حسین ابن علی کو پہنایا۔ مقصد کیا تھا حسین کا لباس کہنا پہننے کا؟ کہ شہادت کے بعد میرا لباس لوٹنے نہ پائے۔ اس لباس کو پہننے کے بعد اور اسے چاک چاک کیا، اور اب اس کے بعد سلام کرتے ہیں ساری بیویوں کو، اے زینب، اے ام کلثوم، میرا سلام آخر قبول کرو، اے سکینہ، اے فاطمہ کبریٰ، میرا سلام آخر قبول کرو۔ بہنوں کو بھی سلام کیا، بیٹیوں کو بھی سلام کیا، ازواج کو سلام کیا، اے لیلا، اے رباب، میرا سلام قبول کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ کا، السلام علیکم اللائی قتل ازواجہن و اولادہن فی نصرت، اے وہ بیویوں کہ جن کی اولاد اور سہاگ میری مدد کرتے ہوئے اجھڑ گئے، ان کو بھی میرا سلام۔ سب کو حسین نے سلام کیا۔ اور ابھی حسین آگے اور کچھ کرے اس سے پہلے جناب زینب کہتی ہیں بھیا رخصت آخر کے لیے آئے ہو، ایک کام تو کرو۔ ہاں زینب کہو، کہ بھیا ذرا یہ تحت الحنک تو ہٹا۔ حسین ابن علی نے تحت الحنک ہٹایا، جناب زینب آگے بڑھی اور گلے کو بوسہ دی۔ حسین سوال کرتے ہیں کہ زینب اس وقت گلے پر بوسہ دینے کا کوئی خاص مقصد؟ کہ بھیا ماں کی وصیت تھی کہ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس گلے پر بوسہ دینا جس پر ظالم کا خنجر چلنے والا۔ حسین کہتے ہیں کہ زینب تم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا تو اب مجھے بھی بابا کی وصیت پر عمل کرنے دو۔ آگے بھائی حکم کریں کہ ذرا اپنے شانوں سے چادر تو ہٹانا۔ شہزادی نے جب چادر ہٹائی حسین آگے بڑھے اور بازوؤں کو بوسہ دیے۔ کہ بھیا یہ کیا؟ کہ بابا کی وصیت تھی کہ رخصت آخر کے موقع پر زینب کے ان بازوؤں کو بوسہ دینا جن میں ظالم رسی باندھے۔ اور اب حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے حسین کہتے ہیں اے زینب سید سجاد کہاں ہے؟ کہ بھائی اپنے خیمے میں۔ کہ زینب ذرا میرے ساتھ چلو، میں سجاد سے بھی رخصت ہو لوں، الوداعی سلام میں سجاد کو بھی کر لوں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ بھائی کیا مناسب نہیں ہے کہ آپ سید سجاد کے پاس تنہائی میں جائیں، اکیلے میں جائیں؟ مستقبل کا امام ہے، آپ کوئی وصیت کرنا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ کہا کہ نہیں زینب تم میرے ساتھ چلو۔ کوئی خاص مقصد؟ کہا کہ ہاں میں رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ سجاد میرے گلے لگ کر رونے لگیں گے۔ جب باپ بیٹا اس طرح سے گلے لگ کر رو رہے ہوں تو کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو چھڑانے والا ہو، محبت سے جدا کرنے والا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی تو ہو اس وقت جو نرمی کے ساتھ جدا کرنے والا ہو۔ میں کہوں گا آقا حسین سید سجاد کو محبت اور الفت اور نرمی سے رخصت کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے زینب کو ساتھ لیا ہے۔ ذرا سکینہ کے بارے میں بھی سوچئے۔ جب سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی ہوگی تو جدا کرنے کے لیے شمر کے تازیانے ہوں گے۔ سید سجاد کے پاس گئے اور سید سجاد غش کی حالت میں بیدار کیا، اور حسین ابن علی پوچھتے اے بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ وہ بیمار جیسے 3 دن سے دوا تو چھوڑیے ایک گھونٹ پانی کا نہ ملا ہو۔ مگر سید سجاد کہتے ہیں شکر پروردگار ہے
حسین ابن علی کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد میں الوداعی ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا بابا الوداعی ملاقات؟ کہا کہ ہاں. کہا بابا حبیب کیا ہوئے؟ کہا قد قتلا، بیٹا مارے گئے. کہا مسلم بن اوسجا؟ کہا بیٹا مارے گئے. کہا میرا چچا عباس؟ کہا قد قتلا. بیٹا کتنوں کے بارے میں پوچھو گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا. بس اتنا سمجھ لو کہ خیموں میں مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. اس موقع پر سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں؟ جناب زینب کہتی ہاں بیٹا. کہا ذرا میرا عصا تو دیجئے گا. کہ بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ کہا عصا کے سہارے سے تلوار لے کر بابا سے دفاع کروں گا. آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا غریب ہو گیا؟ سید سجاد کو حسین نے سینے سے لگایا. اے بیٹا سید سجاد، کربلا کا جہاد کچھ بھی ہے چھوٹا جہاد ہے، تمہیں تو بڑا جہاد کرنا ہے میرے لال. کہا بابا بڑا جہاد؟ کہا کہ کوفہ اور شام کا جہاد. کربلا کا جہاد چھوٹا ہے مگر شام کا جہاد بڑا ہے کہ جہاں پھپھیوں کے سروں پر چادر نہیں ہوگی. درباروں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے. سید سجاد سے رخصت ہوئے اور اب جب حسین ابن علی ذوالجناح کے قریب آئے ہیں تو دائیں اور بائیں دیکھا ہے کوئی میری سواری پر سوار کرانے والا؟ اے عباس کیا بھائی کو سوار نہیں کراؤ گے؟ اے میرے دوستوں میرے رفیقوں کیا مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کراؤ گے؟ زینب باہر آئیں اور کہا کہ بھیا کوئی موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کی بیٹی تجھے سوار کرائیں گے. حسین سوار ہوئے اور ذوالجناح جو حسین کے اشارے پر حرکت کرنے والا ہے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اور حسین نے اپنے لبوں کو ذوالجناح کے کانوں سے قریب کیا اور کہا ذوالجناح مجھے معلوم ہے کہ تو بہت تھکا ہوا ہے مگر ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، آخری زحمت. مگر ذوالجناح کیا جواب؟ اشارہ کیا. حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا. اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے، سکینہ کو گود میں لیا اور کہنے لگے دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، اے سکینہ مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ میرا چچا واپس آیا. بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی. حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، تو میرے سینے پر اپنا رخسار رکھ، شاید تجھے کچھ سکون آ جائے. یہ چند لمحوں کی داستان ہے. حسین ریگزار کربلا پر لیٹے، بچی نے سینے پر اپنا رخسار رکھا، بچی کی آنکھ لگی اور چند لمحوں کے بعد بچی کی آنکھ کھلی اور اب کہتی ہے بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے، مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے. حسین نے گود سے اتار دیا. کہا جائیے بابا خدا حافظ. حسین کہتے ہیں اے سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے خدا حافظ. کہا کہ بابا اب نہیں روک سکتی. کہا کیوں؟ کہا ابھی میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا. دادی فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ مت روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. جائیے بابا خدا حافظ. حسین ذوالجناح پر بیٹھے. علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین نے حملہ کیا، فاتح خیبر کا بیٹا تھا، حملہ کیوں نہ کرتا، لڑا اور بہادری سے لڑا اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا. نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نظر آیا، رکابوں میں پاؤں ڈال کر بلند ہوئے اور عباس کو مخاطب کر کے کہا بھیا تم نے اپنے بڑے بھائی کی جنگ دیکھی؟ میں مرحبا کہہ رہا تھا، کیا اپنے بڑے بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ لاشا عباس سے کوئی جواب نہ آیا مگر خیموں کے پاس سے زینب پکاری مرحبا اپنے
یا یہ تو نفس مطمئنہ پلٹ آ. حسین نے تلوار نیام میں رکھی، دور فوج تھی وہ قریب آئی. جس کے پاس تلوار تھی تلواروں سے حملہ کیا، جس کے پاس نیزے تھے نیزوں سے حملہ کیا، جس کے پاس تیر تھے تیر برسائے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا پتھر زخمی کیا. میرا مولا سر تپا زخمی ذوالجناح پر ڈگمگا، ذوالجناح سے زمین پر نہیں آ رہے. حرملا کا سہ شعبہ تیر چلا، حسین کی پیشانی میں لگا، پیشانی پھٹی، خون کا فوارہ، اور حسین زمین پر گرے. آپ کے زمانے کے امام کی فریاد ہے، میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق، ہاتھوں سے زور لگایا، سینے کے تیر پشت سے باہر نکلے اور سجدے میں رکھ دی. الہی کا فوف بعہدک، مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. حسین نے سجدے سے وہ شبر کا خنجر چلا، خون حسین بہنا شروع ہوا، فضاؤں میں آواز گونجی، علی قتل الحسین بکربلا، علی حسین و کربلا. ہائے